بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کسی بھی باقاعدہ موضوع پر آنے سے پہلے انتہائی افسوسناک دن اس اعتبار سے کہ کئی قیمتی جانیں آج ان کا ہمیں خمیازہ، آج ان کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ نوجوانوں نے شہادت دی، کئی نوجوانوں نے شہادت دی ایک دہشت گردی کے ایک واقعے میں کہ جس میں 6 دہشت گرد تو واصل جہنم ہوئے، لیکن 20 سے زائد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بھی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو رہنے کے لیے ایک زیادہ پرامن جگہ بنائے انشاءاللہ، اور کم از کم یہ ایک یقیناً یہ ایک ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ جس پہ بغیر کسی تفریق کے سب کو جو امن و امان فراہم کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہوں، پیراملٹری فورسز ہوں یا پاک فوج کے جوان ہوں، ان کے بالکل ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وداؤٹ اینی ifs and buts۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک بہت ہی چارج دن، بہت ہی ہسٹورک دن بھی میں کہوں گا، I would say a very historic day۔ اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ 3 سابق وزراء اعظم کے کیسز مختلف عدالتوں میں لگے۔ عمران خان صاحب کا ایک جیل ٹرائل جاری ہے، وہ معاملہ چلتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قتل کو عدالتی قتل قرار دیا جائے، یہ استدعا کی تھی اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2011 میں ایک ریفرنس بھیجنے کی صورت میں، اور اس کی بس کچھ سماعتیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد وہ کیس رک گیا۔ 2012 کے بعد آج دوبارہ کھلا ہے 12 سال بعد۔ تو ایک اور سابق وزیر اعظم کا معاملہ، اور ایک اور سابق وزیر اعظم، یعنی ایک عمران خان، ایک بھٹو صاحب، اور ایک اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کو ایون فیلڈ میں سزا ہوئی تھی، اگر بند کر سکیں، جس کو ایون فیلڈ میں سزا ہوئی تھی اور جن کو العزیزیہ میں سزا ہوئی تھی۔ فلیگ شپ میں بری ہو گئے تھے، پاناما میں نااہل ہو گئے تھے، ان کے میں ایک کیس رہ گیا تھا العزیزیہ کا، اور آج وہ العزیزیہ کے کیس سے بھی بری ہو گئے۔ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے راہ میں ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور اب وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یا وہ ابھی بھی نااہل ہیں؟ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز بس کسی بھی لمحے کرنے والے ہیں؟ اور بہت ساری اور باتیں کرتے ہیں۔ ہم پہلے پولیٹیکل اینگل اس کا لیتے ہیں، پھر لیگل اینگل لیں گے۔ جناب جاوید لطیف صاحب، مسٹ بی اے ویری ہیپی پرسن ٹو نائٹ، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ آپ سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اتفاق سے اس دن کہ جب ایک اور کیس میں جب معاملہ العزیز، جب یہ ایون فیلڈ والا ختم ہو گیا تو العزیزیہ کی ابتدائی سماعت ہوئی تھی، پہلی سماعت ہوئی تھی، جب کہا تھا کہ آج کے لیے جب ملتوی ہوا تھا، اور تب آپ نے کہا کہ ایک دفعہ یہ العزیزیہ والا معاملہ حل ہو جائے اس کے بعد نواز شریف صاحب باقاعدہ انتخابی مہم چلائیں گے، کیونکہ اگر پہلے عدالتوں میں کیس چلتے رہے تو کب عدالت آنا ہو، عدالت کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سر میرا کل جلسہ سے میں نہیں آ سکتا۔ تو آج یہ معاملہ بھی حل ہو گیا، اب کسی بھی وقت میاں محمد نواز شریف صاحب انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، انتخابی جلسوں کے خطاب کا آغاز کریں گے؟ شکریہ وسیم بدامی صاحب۔ پہلے تو جو آپ نے 2 پہلے باتیں کی ہیں ان میں سے ایک پولیس فورس ہو یا ملٹری فوجی جوان ہو، ان کی شہادت یقیناً پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ان کی شہادتوں کی بدولت پاکستانی جو ہیں سکھ کا رات کو سوتے ہیں، سکھ سے، چین سے، اطمینان سے، تو ان کی شہادتوں کو کوئی قوم بھی فراموش نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، ان کو سب کو سلام ہے۔ دوسرا، آپ نے ایک بات کی ہے، 3 سابق وزرائے اعظم کے آج کیس لگے ہوئے تھے، ان میں آپ ایک دیکھیں کہ نصف صدی سے زیادہ، تقریباً نصف صدی ہو چکی ہے، ایک پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو ہے وہ آج لگا کہ اس کا عدالتی قتل جو ہوا تھا اس کے محرکات کیا تھے اور اس کا نقصان قوم نے بھگتا اور فائدہ کس نے لیا۔ اسی طرح دوسرے وزیر اعظم تھے نواز شریف، ٹھیک ہے، جن کا کیس لگا ہوا تھا، جس سے آج 7 سال بعد، اور اس میں 2.25 سال ان کی قید بھی ہے، جو انہوں نے گزاری، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کروایا اور جنہوں نے دیا، اور اوپر ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ناانصافی جو ہوئی تھی، نواز شریف تو 7 سال بعد آج بری ہو گئے، ٹھیک ہے، مگر اس کی وجہ سے جو ریاست نے یا قوم نے سفر کیا، معیشت کا برا حال ہو گیا، کیا یہ سزائیں دلوانے دینے اور مانیٹرنگ جج جو ہیں ان کا بھی کوئی پوچھ پرتیت ہوگی، یا اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا کہ نصف صدی کے بعد آپ آج ٹرائل کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس سے وہ
नाइंसाफी जो हुई थी कम از कम लोगों के जहन क्लियर करने के लिए, लोगों के जहन साफ करने के लिए निصف सदी के बाद हम ट्रायल कर रहे हैं। यानी मियां साहब अगर मैं सवाल को 7 साल रिफ्रेश कर लूं बाद कि नवाज क्या ये दास्तान आज अल अजीजिया में बरी होने के बाद खत्म हो गई, या आप ये कह रहे हैं कि दरअसल तो दास्तान उस वक्त खत्म होगी जब सारे जिम्मेदारान को, जो इंसाफ के इदारों में बैठे हो या कहीं और, उनको भी सजा मिले, तब होगी दास्तान खत्म? दरअसल देखें, जो दास्तान निصف सदी के बाद आज जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदा है, किस तरह आप इंसाफ दिए बगैर या इंसाफ के कटहरे में लाए बगैर उन लोगों को जिनकी वजह से कौम तकसीम हुई, जिनकी वजह से मुआशरे के अंदर तलखियां बढ़ी, जिनकी वजह से रियासत ने सफर किया, जिनकी वजह से अदारों पे उंगलियां उठी, कि चंद लोगों के इंतकाम या फैसलों की वजह से वो किस तरह दूर हो सकता है? और अगर तो क्या ये कहना उस ठीक है कि वक्त ये आज ना आपका होता- आधा मुतालबा पूरा हुआ है, आधा बाकी है, चूंकि नवाज शरीफ साहब बरी हुए हैं लेकिन कसूरवारों को सजा नहीं हुई, ये कहना ठीक है? ये कहना इसलिए भी ठीक है आपका कि देखें, कहीं से तो आपको शुरू वसीम बदामी साहब करना पड़ेगा। आप देखें कि फैजाबाद धरने की एक जजमेंट आती है और जजमेंट देने वाले के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है, तो उसके बाद इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा? और फिर ये नसीम हसन शाह साहब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जो जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल के फैसले में मुलव्वस थे, मैं कहूंगा, या शामिल थे, उन्होंने ये इकरार किया था कि इंसाफ करने वाले जो लोग होते हैं वो दबाव में आकर, सारे लोग बहादुर नहीं होते, अपनी नौकरी बचाने के लिए भी दबाव में आके फैसले करते हैं। फिर मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह फैसले देने वाले जिनके बारे में कहा जाता है और हकीकत भी है कि अल्लाह के नायब होते हैं, जमीन पे इंसाफ करते हैं वो, और अगर वो दबाव में आकर कोई फैसले करेंगे तो उतने ही वो बड़े मुजरम हैं जितना दबाव डालने तो वाले। मियां साहब देखिए, क्या ये जब गलत है? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी ना। फिर तो अगर किसी ने सियासी तौर पे भी उस अमल को सपोर्ट किया और सालों तक उस स्टांस पे खड़ा रहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाकायदा उस अमल को सपोर्ट करते रहे और जिया साहब के हक में भुट्टो साहब के खिलाफ नारे लगाते रहे, तो उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, कम से कम वो इजहार निदामत ही कर दें कि मैं तारीख की गलत समझ में खड़ा था बहुत अरसे तक। देखें, जब हमने मिसाके जमहूरियत किया था ना वसीम बदामी साहब, तो उसमें वो तमाम माजी की चीजें डिस्कस होने के बाद सब ने ये कहा था कि हम अपना कंधा पेश करते रहे हैं, हम माजी में इस्तेमाल होते आए हैं, ये सब ने इकरार किया था। उस पर सब ने माजरत भी की थी, दोनों तरफ से की गई थी। अब फिर आप माजरत करवाना चाहते हैं तो सबको फिर से कर देनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी गलती का एतराफ कर लें। ओके। ये अच्छा पन है कि आइंदा के लिए एक अच्छा रास्ता आप कौम को, लोगों को, जमात के लोगों को दिखाते और हैं। मियां साहब अब नवाज शरीफ साहब जलसों का आगाज करेंगे, किसी भी वक्त शेड्यूल जारी हो जाएगा उनके जलसों का? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है पिछले 2-3 हफ्तों से कम हम सुबह 8 बजे अपना काम शुरू करते हैं और रात 2-2 बज जाते हैं हल्का टू हल्का डिस्कस करते, और इसी तरह वो जलालपुर में फिर क्या हो गया था हमें- मियां साहब? वो जलसा क्या, वो बड़ा ही बिल्कुल ही देखे ना, वो अजीब सा ही, लोग ही नहीं थे जलसा। नहीं देखें, अभी जलसों का आगाज नहीं हुआ वसीम बदामी साहब, ये हम वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो तो कन्वेंशन या आप कॉर्नर मीटिंग के लिए भी जलसे का जितनी नाम कुर्सियां सुना? लगी हुई थी वो नहीं भरी हुई थी ना। तो अगर ये कुर्सियां नहीं भरेंगे तो वजीर वजारत उस्मा की कुर्सी पे कैसे बैठेंगे? अच्छा वसीम, आप अगर देखिए मेरे भाई, जहां जलसा या कॉर्नर मीटिंग बड़ी हो जाती है, कभी आपने ये कहा है कि कॉर्नर मीटिंग जो है वो जलसा की शक्ल इख्तियार कर गई? हमने तो कभी मैं ये किसी नहीं कहा। सियासी जमात की सताइश करने थोड़ी बैठा हूं, हाँ, कहीं सवाल उठाने बैठा हूं, बड़े मतलब इज्जत एहतराम के साथ, लेकिन सवाल उठाने बैठा हूं ना सर। नहीं, आपसे वसीम, आपसे मुराद मैं सब के हवाले से बात कर रहा हूं। जिस तरह आप एक सवाल कोट कर रहे हैं, एक हवाला दे रहे हैं, मैं इसी तरह मैं भी एक हवाला दे रहा हूं कि होता है
سردیوں میں سکڑ گئی ہوگی تھوڑی سی کارنر میٹنگ ہو جاتا ہے. آپ کہنا کبھی کبھی ہو جاتا ہے, کبھی کارنر میٹنگ جلسہ بن جاتی ہے, کبھی چھوٹی بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے بس چلتا ہے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یہ میں اس سے انکاری نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب میاں صاحب یہ چلیں قانونی بحث ہے تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن آپ ویسے بتا دیں کہ آپ اس بحث کا کیا کریں گے کہ ابھی بھی باقاعدہ ایک سوال کھڑا ہے میاں صاحب کی اہلیت کے حوالے سے, چونکہ دو اس میں نقطے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا بینچ باقاعدہ بتا چکا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا مطلب تاحیات نااہلی ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کے مقابل پارلیمان ایک ترمیم کر چکی ہے الیکشن ایکٹ میں جس کے مطابق نااہلی کا مطلب 5 سال نااہلی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ورسن الیکشن ایکٹ میں ترمیم, آپ کہیں گے ترمیم پارلیمان کی لیے وہ زیادہ تگڑی ہے, کوئی اور کہے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ, لیکن اس کا فیصلہ تو ہونا ہے نا. ابھی ایک کوسچن مارک تو ہے نا میاں صاحب آج بھی, آج کی بریت کے بعد بھی. میرے بھائی بڑا اچھا ایک جو سپریم کورٹ میں اس درخواست کے حوالے سے جو ان کے بیان آیا, جو میں نے پڑھا اخبارات میں, آپ نے بھی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہا گیا کہ ایک دہشت گرد یا ایک سنگین الزامات میں یا مقدمات میں جو بندہ ہے اس کو تو اس کی نااہلی آپ 5 سال کرتے ہیں, اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ تاحیات اس کو نااہل کر دیتے ہیں. بالکل بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے, لیکن میاں صاحب یہ ریمارک ہے اور سامنے فیصلہ کھڑا ہے. ایک سیکنڈ, یہ تو ایک ریمارکس میں سے ہے. ایک سیکنڈ بھائی, جی میرے بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوٹ کیا, میں سپریم کورٹ کے ہی دوسرے فیصلے کو بھی کوٹ کر رہا ہوں. نہیں آپ ریمارک کو کوٹ کر رہے ہیں. فیصل وارڈا جو ہے کل اچھا ابھی جو آپ نے بات کی نا, یہ تو ریمارکس ہے نا کہ یار قتل پہ 5 سال ہے اور جناب اس پہ جھوٹ پہ جو ہے وہ تاحیات نہ ہے, یہ تو کامنٹ ہے نا. یہ تو ریمارکس ہیں. ہاں نہیں یہ ریمارکس ایک ٹرائل کے دوران یا ایک درخواست پہ ہوئے. میں تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلے کو آپ کوٹ کر رہے ہیں تاحیات والے کو, میں دوسرے فیصلے کو کوٹ کرنے لگا ہوں فیصل وارڈا کے کیس میں, جس میں تاحیات اس کو نااہل نہیں کیا گیا, جہانگیر ترین کو یا نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا. فیصل وارڈا کو 5 سال اسی سپریم کورٹ نے, اور سب سے آخری جو ججمنٹ اس حوالے سے ہے وہ فیصل وارڈا کی ہے, اور جو قانون سپریم پارلیمان نے بنایا وہ اس کے بعد کی بات ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے بھی 2 فیصلے اور اسمبلی کا بھی ایک قانون, اور اس کے علاوہ آپ جس بیس کو بنا کر آپ تاحیات نااہل کر رہے ہیں, اب تو ان پہ کوئی چارج ہی نہ رہ گیا, ان تمام کیسز سے وہ بری ہو گئے. تو اس کے بعد جس جو بنیاد ہی ختم ہو گئی اس پہ عمارت کیسے آپ کھڑی ہے. چل یہ لیگل ڈیبیٹ اس پہ آپ اپنا اوپینین ہے, ٹھیک ہے. اور میاں صاحب ابھی آگے الیکشن ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں میاں صاحب زرداری صاحب کا یہ بیان آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ بھائی اگر 8 10 دن 20 دن الیکشن آگے پیچھے ہو جائے تو الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. مولانا صاحب نے بھی اس بیان کی حمایت کی ہے, آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ قطعاً نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, آج کے جو حالات ہیں پاکستان ادارے متحمل نہیں ہیں کہ ایک لمحہ بھی الیکشن آگے جائیں. پاکستان یعنی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن 9 فروری کو نہیں ہونا چاہیے, الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے, ایک دن بھی آگے نہیں آنا چاہیے. بالکل یقیناً 8 فروری کو ہونا چاہیے, ایک لمحہ آگے نہیں جانا چاہیے. اور مسلم لیگ نون جو ہے, ہم بالکل اس چیز کو اپوز بھی کریں گے. خدا نخواستہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, کیا فروری میں پہلے کبھی الیکشن نہیں ہوئے؟ کیا فروری میں جو آج برف باری یا دیگر چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے, جواز بنایا جا رہا ہے, کیا اس سے پہلے کبھی وہ حالات پاکستان کے اندر نہیں رہے؟ کیا بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد کیا الیکشن ہوئے نہیں تھے؟ 18 فروری کو ہوئے تھے شاید, اس وقت 2008 مہینے میں ہوئے تھے. ہاں 18 فروری تھا میرا خیال ہے, وہی فروری کا مہینہ تھا. جی بالکل. اچھا لیکن ابھی وہ کل زرداری صاحب نے جو کہا ہے نا کہ جناب وہ افغان ووٹرز جو ہیں وہ پاکستانی ووٹرز پہ رجسٹر کرا لیے پی ٹی آئی نے تاکہ اپنا ووٹ بینک بنا سکیں, اور آج مولانا صاحب نے عاصم شرائعی صاحب کو کہا کہ اگر اس کی چھان بین کے لیے 8 10 دن آگے پیچھے ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے, کیا اتنا انتظار کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں میرا نہیں خیال, اور میں یہ مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو جواز بنا کر 8 10 دن الیکشن آگے جائیں. ابھی وقت بہت ہے. اگر جو چھان بین آپ 8 10 دن
फरवरी के महीने में जाके करनी है तो दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में क्यों नहीं की जा सकती? ठीक है, तो इतना वक्त है आपके ख्याल में कि जो करना है वो भी कर लें। और जाते जाते अब ये बता दीजिए मियां साहब, आपने कहा था कि बिल्कुल नून लीग सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी और पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं। ये आईपीपी के दफ्तर में गए थे आप लोग ना, शहबाज साहब भी गए और सब गए, तो ये सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं गए थे क्या आप लोग? आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे एक भी हल्के में क्या? देखें, मैं आज भी कह रहा हूं कि पंजाब में जो चौधरी शुजात साहब के 2-3 सीटों के हवाले से सीट एडजस्टमेंट, वो भी नवाज शरीफ फैसला, हतमी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। बाकी किसी और जमात से पंजाब के अंदर इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट किसी तौर पर नहीं होगी, और ये भी फैसला, हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें पंजाब के अंदर किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं। मियां साहब, आप एक बयान सुन लीजिए, तर्जुमान है ना आईपीपी के फयाजुल हसन चौहान साहब, उनका बयान सुनाता हूं तो आप बताइए किसका मतलब बयान से इख्तिलाफ करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज की ख्वाहिश पर यह डिस्कशन शुरू हुई है और इस पर फैसला भी हो जाएगा कि किन किन सीटों पर करनी है सीट एडजस्टमेंट। जरा सुने क्या कहा फयाजुल हसन चौहान साहब। अच्छा, मैंने आपको ये कहा कि ये दोनों तरफ की ख्वाहिश के ऊपर चीज इनिशिएट हुई। अब 3 रुकनी कमेटी बन गई है और उसमें इंशाल्लाह 2-4-6 दिनों के अंदर चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। वो कह रहे हैं दोनों तरफ से ख्वाहिश थी, यानी कि ज़ाहिर है दूसरी तरफ आप हैं और यहां तक कि कमेटी भी बन गई है, तो इसका मतलब तो बात आगे बढ़ गई है। तुसी कह रहे हो ये पहली और दूसरी दोनों ख्वाहिशें एक ही तर्जमान बता रहा है, ये वही बेहतर जानते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं दोनों तरफ से ख्वाहिश उधर ही थी, इधर से नहीं थी एक भी। ख्वाहिश उधर ही है, इधर ख्वाहिश कोई नहीं है। अच्छा, और नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार विदाउट एनी डाउट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह, और वजारत आला पंजाब के उम्मीदवार विदाउट एनी डाउट है शहबाज शरीफ। वो जमात की क्यादत फैसला करेगी जिसका नाम नवाज शरीफ है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद लतीफ साहब। बात कर रहे थे और अपनी राय दे रहे थे, बड़े इंटरेस्टिंग। एक तो ये कि बिल्कुल कैटेगोरिकल डिनायल कर रहे हैं, बल्कि कहने फैसल चौहान साहब ने जो कहा कि दोनों तरफ से ख्वाहिश थी, तो वो दोनों तरफ से ख्वाहिशें वहीं से होंगी, आईपीपी से, यहां से कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब। और ये भी कह रहे हैं कि हम जरदारी साहब के इस बयान की हिमायत कतई नहीं करते, जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे भी चला जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए, इलेक्शन 9 फरवरी को भी नहीं होना चाहिए, नून लीग इसकी मुखालफत करेगी। अब हालांकि मौलाना साहब ने भी इस बयान की हिमायत की और जरदारी साहब ने तो खुद ये बयान दिया है। तो इस वक्त इंटरेस्टिंगली पीटीआई और नून 2 जमातें हैं जो कि कह रही हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। ये सारे मामले का पॉलिटिकल एंगल हो गया, थोड़ा सा इसको लीगल एंगल से देखते हैं और जरा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, चूंकि 2 बड़े जबरदस्त लीगल माइंड्स हमारे साथ हैं। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के जनाब अशतर औसाफ साहब, वो हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जनाब आबिद जुबैरी साहब, उनको हम वो भी कनेक्ट करेंगे, होपफुली जल्द हमारे साथ होंगे। सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अशतर साहब, सर अभी हमें बस ये मैंने पिछले सेगमेंट में सवाल उठाया था जावेद साहब, हमें जरा आसान अल्फाज में आप समझा दीजिए कि इस पर आपकी क्या राय है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जनाब नाअहली का मतलब तायात नाअहली, और एक तरफ पार्लियामान ने तरमीम कर दी कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी कि नाअहली यानी 5 साल। तो अब ये कौन बताएगा कि इसमें से कौन किस पे मुकद्दम है, और नवाज शरीफ साहब की सर से नाअहली की तलवार हटी आज के बाद या नहीं हटी, कैसे पता चलेगा? जी, बात यह है कि आइन और कानून जो है उसका मंबा, यानी उसको बनाने वाला, उसको तरमीम करने वाला, उसको बेहतर बनाने वाला, उसको बिगाड़ने वाला वो पार्लियामेंट होता है। उसकी तशरीह जरूर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ना कानून बना सकती है, ना उसके अंदर कोई एडिशन कर सकती है, ना उसके अंदर तरमीम कर सकती है, ना उसको बिगाड़ सकती है। अब जहां जहां पे आइन में कोई मुद्दत दे दी गई है किसी चीज की, मसलन कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर सजा हो जाए तो फिर नाअहली इतने बरस की होगी। हाँ। कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसकी अहलियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि 2 बरस न गुजर गए हों। ये कहा कि अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड में किसी की सजा है तो वो कितने अरसे तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसमें आइन ही में चेंज ला के पार्लियामेंट जो है वो उसको रद्दोबदल कर सकती है। उसके लिए कोई लेजिस्लेशन या इलेक्शन एक्ट या कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। हाँ,
جہاں پہ آئین میں کوئی مدت نہیں دی گئی نااہلی کی، جہاں تو وہاں پہ لازمی طور پہ اس وائڈ کو جو ہے وہ فل کر سکتی ہے پارلیمنٹ، آسان الفاظ میں، یعنی اس میں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہاں پارلیمان جو قانون بناتی ہے وہ بناتی ہے سمپل میجارٹی سے. ٹھیک ترمیم اگر آئین میں کرنی ہو تو تو 2/3 2/3 چاہیے، جہاں ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہی کا کام، صرف نمبرز کی بات. سو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اگر particular- ایک طرف فیصلہ ہے اور ایک طرف نہ کہ 2/3 والی آئینی ترمیم بلکہ سادہ اکثریت والی ریزولوشن بھی ہے یا الیکشن ایکٹ میں ترمیم ان دس کیس ہے، تو بھی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ چونکہ آئین کا منبع، آئین بنانے والے، آئین ساز، قانون ساز یہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، اس لیے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ طے ہے. یعنی ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے لیکن کہ آپ کی یہ رائے ہے کہ اس میں مقدم پھر یہ پارلیمان کا قانونی آئینی ترمیم ہی ہوگا. دوسری بات کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس میں صریحاً لکھا ہوا ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ نے کوئی مدت تجویز نہیں کی، اس لیے ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ دائمی ہے. تو پھر پارلیمان نے کر دی کہ اب یہ لیجیے 5 سال. پارلیمنٹ دی، اور Okay. پارلیمنٹ کے خاص اختیار موجود ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے کچھ کر سکے. اب سپریم کورٹ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، سر ایک اگر انٹرپریٹیشن مجھے بات اور سمجھا دیں گا، سوری آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوں، لیکن یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں نہیں. کہ کیا پارلیمان، آپ نے کہا پارلیمان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹو سے اس کا اطلاق کر سکے یا یہ عدالت طے کرے گی؟ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا بھی میں بھی ایک معاملے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ جناب یہ ہے لیکن اطلاق مؤثر بماضی نہیں ہے، تو کیا عدالت طے نہیں کرے گی کہ ٹھیک ہے صاحب آپ نے مدت طے کر لی لیکن اس کا اطلاق کب سے ہوگا یہ ہم طے کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پرٹیکولر جو معاملہ ہے 232 جو کیا ہم نے، جی وہ چونکہ پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. اگر تو یہ ہوتا نا کہ پہلے ہوتی 5 سال اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہو کہ 5 سال، اور اب آپ نے کہہ دیا نہیں وہ 3 سال تصور ہوگی، وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پہلے اگر تھی ہی کوئی نہیں، پہلے تشریح طلب تھی اور پھر تشریح کر دی پارلیمان نے. ایبسلیوٹلی. سر اگر ایک میرے ساتھ ہیں تو میں یہی، عابد زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو میں یہی چاہ رہا ہوں عابد صاحب یہ آپ کو اس اوپینین سے کتنا ایگری کر رہے ہیں کہ وہ اشتر اوصاف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پہلے مدت نہیں تھی، جو سپریم کورٹ نے بھی جس فیصلے میں کہا اس میں یہ لکھا کہ بھائی چونکہ مدت ہی نہیں لکھی کہ 62(1) کے تحت نائل والا کتنے عرصے نائل ہے، اس لیے تصور کیا جائے گا کہ تایت نائل ہے، اس لیے کہ مدت لکھی ہی نہیں ہے. پارلیمان نے کہا لے جناب یہ ہم نے کی ترمیم الیکشن ایکٹ میں، اب آپ کو مدت بتا دی 5 سال، ہینس نائلی کی مدت اب 5 سال ہے. زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دیکھیے تھوڑا سا میں ادب کے ساتھ تھوڑا سا بات دوسری طرح سے کرنا چاہوں گا. کورٹ نے یہ نہیں کہا اپنی ججمنٹس میں، یہ دیکھیے یہ جو نااہلی کی اور دائمی نااہلی یا تاحیات نااہلی کی بات، یہ 2010 سے سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے تھے. یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ 2018 میں آیا. اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں بہت سارے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا 62(1)F میں. دیکھیے 62(1)F کی ترمیم آئی 18 ترمیم کے تحت اس کو 2010 میں. اس کے اندر یہ کچھ لفظ اس میں شامل کیے گئے جس میں لکھا تھا کہ آپ دیانتدار وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ بات کوئی نیگیٹو ڈیکلیریشن کورٹ سے آیا ہوا ہو کہ کورٹ نے کہا ہوا ہو کہ جی آپ نااہل ہیں کیونکہ آپ دیانتدار نہیں ہیں. یہ بات ایڈ کی انہوں نے 2010 میں. اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں کی. یہ 2000 اویسی کے فیصلے سے شروع ہو کے اور آخر بعد تک فیصلے آئے، اور سمیع اللہ بلوچ اور یہ سارے فیصلے کورٹ نے دیے. اس میں کہا کہ جب تک یہ ڈیکلیریشن رہے گا کورٹ میں، کیونکہ 62(1)F میں کوئی مدت میں یاد نہیں دی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک یہ ڈیکلیریشن رہے گا کورٹ سے کہ آپ نااہل ہیں، اور یہ جب تک یہ ڈیکلیریشن رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ پرماننٹ ہوگی، اور یہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو آرٹیکل 17 جو حق دیتا ہے ایک آدمی کو الیکشن لڑنے کا، پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہونے کا، وہ افیکٹ نہیں ہوں گے. تو یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ مدت اس میں نہیں دی ہوئی اور بعد میں پارلیمنٹ نے 232 میں امینڈمنٹ کر کے الیکشن ایکٹ میں مدت اس کی بیان کر دی 5 سال ہے، نااہلی ختم ہو گئی. لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں کیونکہ لکھا بنی ہے مدت تو نااہلی، وہ کہہ رہی جب تک یہ ڈیکلیریشن کا رہے گا، اور یہ جب تک ڈیکلیریشن رہے گا اس وقت تک یہ آپ کی جو یہ ہے نااہلی وہ پرماننٹ ہوگی. اچھا اس میں آپ اپنا اوپینین دے دیا، ٹھیک ہے. اب آپ کی ظاہر رائے مختلف ہے.
اس میں سر ایک بات یہ بتا دیجیے ذرا زبیری صاحب, یہ اپنے سمجھنے کے لیے اٹ میں ساؤنڈ فنی, لیکن میں کہ کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ یعنی مثال ابھی تو یہ ہے نا 62(1) ہے, سادہ الفاظ میں کہ بھائی کوئی دیانتدار نہیں ہے, صادق امین نہیں ہے اور 62(1) پہ نائل ہو گیا تو زندگی بھر نائل ہے. ایک آدمی نے قتل کر دیا اور قتل کی سزا اس کو ہو گئی, جتنی بھی سزا کاٹی, وہ کتنے سال کے لیے نائل ہے آج کی تاریخ میں آئین کے مطابق؟ دیکھیے اگر وہ 62, دیکھیے 2 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے 62 to 63. 62 ڈیل کرتا ہے کوالیفیکیشن کے لیے, ڈس کوالیفیکیشن کی جو وہ ہے آرٹیکل 63, اس میں 63(1)G اور H میں دیا ہوا ہے کہ وہ ان کی جو نااہلی ہوگی وہ 5 سال کے لیے ہوگی. H جو کہتا ہے 63(1)H وہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو مورل ٹرپیٹیوڈ, لفظ یوز ہوا ہے ٹرپیٹیوڈ, اس میں کوئی سزا ہوتی ہے وہ 2 سال سے کم نہیں ہوگی تو اس کا اطلاق 5 سال کے لیے ہوگا, اس کی نااہلی کا ڈسکوالیفائڈ ہوگا 5 سال کے لیے. کیونکہ یہاں بات یعنی قاتل اگر 62(1)F کے تحت نہیں نااہل ہوا تو پھر 5 سال بعد اہل ہوگا نا الیکشن لڑنے کا؟ جی 62(1)F کی دیکھیں وہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے مورل ٹرپیٹیوڈ کا, کہ مورل ٹرپیٹیوڈ جو ہوتا ہے مطلب کہ کوئی آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی جو مورلی بہت غلط ہے تو اس کی آپ 2 سال سے زیادہ سزا. آپ سب صورتحال ذرا دلچسپ تو ہے نا, کہ یعنی آپ صادق امین جھوٹے پہ تو ٹھیک ہے تایت نائل ہے, قتل پہ ممکن ہے, ضروری نہیں لیکن ممکن ہے کہ آپ 5 سال کے لیے نائل, ٹھیک ہے وہ قاتل اپنی جیل میں سزا کاٹے گا لیکن ٹیکنیکلی آپ نائل 5 سال کے لیے نہیں ہے, جھوٹ پہ ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن, دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوالیفیکیشن, جہاں 62 جو دیکھیں ایک آرٹیکل 62 ہے, ایک طرح سے 62 بات کر رہا ہے کوالیفیکیشن. یہ جو بات جو باقی کا جرائم کی ہو رہی ہے یا اس کے تحت نااہلی, وہ 63 میں ہے کہ ڈسکوالیفائڈ ہے. یہاں کوالیفائڈ ہی نہیں ہے, آپ صادق امین سیگیشیس نہیں ہے اور کوئی ڈیکلیریشن کورٹ سے ملا ہوا ہے جس کی کوئی, دیکھیے یہی وجہ انہوں نے کہی کہ جہاں انہوں نے, چاہے آپ کو برا لگے یہ بات, جس طرح سے کل بات ہوئی عدالت میں کہ جی وہ قاتل ہے اور وہ اس نے کوئی جبر کیا ہوا ہے تو اس کی سزا 5 سال ہوگی, لیکن یہاں ایک 62(1)F کے تحت نہیں ہوگی, کیونکہ لیکن 62(1)F میں کوئی پیریڈ نہیں دیا ہوا. ہاں تو میں وہی پوچھ رہا ہوں, یعنی کل جو بات ہوئی عدالت میں فیکچولی کریکٹ ہے بات, یہ ٹھیک ہے فیکچولی ٹھیک ہے بات, تو آپ اس کو 5 سال, آپ نے کہا جی پارلیمنٹ نے اس کو 5 سال کر دیا. میرا کہنا یہ ہے کہ کورٹ نے ایک انٹرپریٹیشن جب دے دی ایک آئینی آرٹیکل کی, اس کو بدلنے کا صرف طریقہ ایک ہی ہے, وہ ہے آئین میں 2/3 سے آئینی ترمیم کر دیں, ترمیم کر دیں. آپ 62(1)F میں یہ جو بات 232 میں انہوں نے کہی تھی, یہ آئین میں اس کو ترمیم کر کے پارلیمنٹ ہی ترمیم کرے گی نا, عدالت تو نہیں کرے گی ترمیم, اس کو وہ کر کے اس میں 5 سال اس کو کر دیں, تو یہ اس طرح سے ہو سکتا. میرا یہ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جس کورٹ نے کہا کہ جی اس میں نہیں ہے ڈیکلیریشن ان کا رہے گا, تو آپ لکھ دیتے کہ جس کیس میں ڈیکلیریشن بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ صادق اور امین نہیں ہے, تو اس میں ڈیکلیریشن بھی صرف 5 سال تک افیکٹ. اوکے, اب اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. تو اب یہ اشرف صاحب آپ نے ان کا اوپینین بھی سنا ہے, آف کورس وہ ان کا ایک مختلف اوپینین ہے آپ سے. آپ کی رائے میں نواز شریف صاحب, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نواز ان کا نام لے کر کہ آج فیصلہ آیا تو ظاہر ریلیونٹ ہے, تو یا کوئی بھی صورتحال سے گزر رہا ہو, تو اس بندے کو اب آگے الیکشن ہو 70 دن بعد, تو اس کو یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جائیں اور کوئی XYZ کہے کہ نہیں صاحب یہ تو نہ اہل ہے, ان وجوہات کی بنا پر ہم ڈسکس کی. ان دیٹ کیس پھر کون فیصلہ کرے گا؟ وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ نائل ہیں یعنی اہل ہیں الیکشن لڑنے کے یا نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملہ جو ہے پھر ظاہر ہے عدالت ہی فیصلہ کرے گی. ریٹرننگ آفیسر کے بعد پھر ایک ایپلیٹ ٹرائبیونل ہوتا ہے, وہ کرتا ہے, اور وہ ہائی کورٹ کے 2 جج پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. لیکن پچھلے ہی دنوں فیصل واڈوا صاحب کے متعلق اسی طرح کا ایک ڈیکلیریشن, اور اس میں بھی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے, اور کہا ان کے پاس بھی یہی معاملہ چلا تھا کہ یہ جو ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کیا تھا اور اس سے گیٹس نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ سارا کا سارا اس الیکشن تک ہی محدود ہوگا. سر باوڑا صاحب بھی کیا 62(1)F پہ ہوئے تھے؟ جی جی جی. اور دوسرا, اور ان میں ان کو نہیں کہا کہ آپ تایت نائل ہیں؟ جی جی, اس میں کہا انہوں نے, اور یہ فیصلہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا سپریم کورٹ کے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تائل نہیں ہے, یہ صرف اس الیکشن کے نااہل ہوں گے. یہ کامنٹ ہے یا فیصلے میں لکھا ہے؟ یہی فیصلے میں لکھا ہوا ہے. تو زبیری صاحب پھر 62(1)F کے تحت اگر باوڑا صاحب کیسے پھر نائل نہیں ہے تایت؟ وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ نااہلی کی بات تاحیات کہاں سے لے کے آیا, یہ تو ایک بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن بات ہوگی. اور تیسرا یہ کہ ہم نے ایک نہیں کئی دیکھے ہیں جو پارلیمنٹ نے نلیفائی کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو. اس میں سے ایک ججمنٹ ہے السمریت کے نام سے,
31A کانسٹیٹیوشن کسٹمز ایکٹ میں ڈالا گیا اور اس کو نلیفائی کیا گیا. وہ معاملہ سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بالکل اگر وہ وجوہات جن کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہے پارلیمنٹ ان کو ختم کر دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ نلیفائی کیا پارلیمنٹ نے تھرو امینڈمنٹ اور ریزولوشن بائی این امینڈمنٹ ان دا لا. جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں نہیں وہ 2/3 والا کام ہوا تھا وہاں پہ سمپل میجورٹی والا کام ہوا تھا. ایبسلیوٹلی سر, میں بڑی وثوق سے بات کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس میں کوئی اسپن آ جائے. وقت اتنی سی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں بھی اس طرح کی ترامی کی گئی جب لوکل باڈیز کے الیکشنز ٹھیک ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بالکل ہم نے جو تشریح کی ہے وہ تشریح کی تھی پہلے کے قانون کے مطابق, اب قانون چینج ہو گیا ہے اس لیے ہماری ججمنٹ جو نلیفائی ہو. زبیر صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ. ابھی کل کی اگر یعنی فیصل واڈا صاحب ہیں وہ بھی 61F کے تحت نائل ہیں اور اگر جو اور صاحب کہہ رہے ہیں ان کے فیصلے میں لکھا ہے کہ اب تحت نائل نہیں ہے تو اگر 2 لوگ ہیں اور دونوں 61F کے تحت نائل ہیں تو ایک تاحیات ہو اور ایک تاحیات نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چیک کرنا پڑے گا فیصل واڈا صاحب کا کیس, کیونکہ میں جو آپ سے کیسز کی بات کر رہا ہوں یہ 61F کی 2010 سے لے کے 2020 وہ واڈا صاحب کے کیس کی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں شاید ماضی قریب ہے کیس ہے, مجھے دیکھنا پڑے گا. جی مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی وہ جو نااہلی 61F میں ہی ہوئی تھی اور کورٹ نے یہ کہا کہ وہ صرف اس الیکشن تک محدود ہے, تو 5 سال کی بات بھی نہیں ہوئی وہ تو, لیکن خیر اس کو دیکھ لیا جائے گا. لیکن دوسری بات جو ابھی اس کے اندر میں کہتا چلوں کہ وہاں انہوں نے بات کہی وہ ایک نارمل قانون تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ امپورٹ ہوتی تھی جب ایل سی کھلے گی اس دن سامان اس دن ڈیوٹی جو ریٹ ہوگا وہ پے کرنا پڑے گا. تو یہ سپریم کورٹ اس بات کو ختم کرنے کے لیے کسٹم سیلز ٹیکس ایکٹ میں کسٹمز ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ لائے, اس کے اندر سیکشن 31A ایڈ کیا, کہا کہ جی نہیں جس دن وہ ہو جائے گا اس سے. تو یہ دیکھیں یہاں آئین کی تشریح کر رہی تھی سپریم کورٹ, عام قانون کی نہیں کر رہی تھی. یہ قانون نہیں بنایا گیا تھا ایک نارمل میں, تو ذرا سا فرق ہے آپ کے. تھینک یو سر. اور ایک جب سپریم آئین کی تشریح کر دی اس کے بعد. جی نوٹڈ سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ہم نے 2 لیگل مائنڈس کی اوپینین سنی, تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ یہ ابھی یہ بحث آگے چلنی ہے. اس میں ہم نے دونوں سائڈس کے اوپینین سن لیے, دونوں کا اپنا اپنا اوپینین ہے, دونوں بڑے چوٹی کے لوئر ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ بحث ابھی تک ختم نہیں ہوئی کہ جناب آج ردیدہ سے بری تو نااہلی بھی ختم. اٹ ریمینز اے کوشچن. ایک بریک لیتے ہیں اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اور آج ایک اہم ترین دن اس لیے بھی تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل یہ مقدمہ ہے جس کے نتیجے میں ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں یہ ہوا کہ ایک سابق وزیر اعظم پھانسی پہ چڑھ گئے. اور اس کی کوئک سی ڈیٹیلز کیا ہیں کہ آج چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں یہ 9 رکنی لارجر بینچ ہے جنہوں نے بھٹو صاحب کی سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کی ہے. یہ ریفرنس کس طرح ہے عدالت میں مبینہ عدالتی قتل کا ریفرنس اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپریل 2011 میں دائر کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس میں ہے کیا, صدارتی ریفرنس میں زرداری صاحب نے 5 سوالات پر سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ آپ اپنی رائے دیجئے. 5 سوالات پر کیا؟ پہلا سوال, بھٹو صاحب کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا. دوسرا, بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر ایک ریفرنس کے طور پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا. اس کا حوالہ دے سکتے ہیں, دیتے ہیں اس کا حوالہ, اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے. تیسرا سوال, بھٹو صاحب کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا, کیا بھٹو صاحب کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدار نہیں تھا. چوتھا سوال, کیا بھٹو صاحب کو سنائی جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست تھی. پانچواں سوال, کیا بھٹو صاحب کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے. مزید ڈیٹیل کیا, یہ ریفرنس گزشتہ 12 سال سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اس پر پہلی سماعت ہوئی 2012 میں جنوری, آخری سماعت ہوئی 2012 میں نومبر, پھر بریک آ گیا, اب 2024 آنے والا ہے, اب سماعت دوبارہ شروع ہوئی ہے. صدارتی ریفرنس میں جو آخری سماعت ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کے 1 2 3 نہیں 8 چیف جسٹس صاحبان اپنی آئے اور چلے گئے مدت ملازمت پوری کر کے, لیکن کسی نے اس ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. فائز عیسیٰ صاحب نے مقرر کیا. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم نے اس ریفرنس اور 2-3 اور موضوعات پہ کوئکلی بات کرنی ہے. تو سعید غنی صاحب پہلے تو بتائیے گا, یہ اب انہوں نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بہت جلد کوئی فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ وہی آئے گا جو جس کی پیپلز پارٹی خواہش کا اظہار کرتی رہی کہ اس کو باقاعدہ عدالتی قتل قرار دیا جائے؟
وسیم میں تو نہیں سمجھتا کہ جلد ہو گیا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ 2011 میں ریفرنس فائل ہوا. یعنی میں کہہ رہا ہوں اب آپ کو لگتا ہے جلد فیصلہ آئے گا، چونکہ کہہ رہے ہیں روزانہ سماعت ہونے والی ہے، یہ کچھ بات. جی میں آتا ہوں وہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ ایک ریفرنس کو فیصلہ دینے میں یا اپنی رائے دینے میں اگر سپریم کورٹ نے 14 سال لگا دینے ہیں یا 13 سال لگا دینے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، اور اس کی جلد سماعت ہو کے اس پر سپریم کورٹ سے جو رائے مانگی گئی وہ رائے دے دینی چاہیے. دیکھیں یہ جو بھی رائے اب سپریم کورٹ کی آتی ہے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ قوانین کے مطابق، آئین کے مطابق بالکل نہیں تھا. ایک عدالتی قتل اس کو سب کہتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب کے اوپر یہ جو قتل کی ایک تہمت ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالوں سے لوگ لگاتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک کو مضبوط معیشت دینے کے لیے، ہماری سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے بہت انہوں نے کام کیا، انہیں جس انداز سے اس ملک میں پھانسی چڑھا دیا گیا، یہ ہم سب کی بطور قوم اور سپریم کورٹ کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کم از کم مرنے کے 44 سال بعد تو انصاف دے دیں. اور یہ بھٹو صاحب نے واپس نہیں آنا، لیکن کم از کم ان کے اوپر جو یہ قتل کا جھوٹا ایک الزام لگا ہوا ہے جس میں وہ مجرم قرار دیے گئے تھے، اس کو دھونا چاہیے. اور اگر یہ الزام سپریم کورٹ دھو دیتی ہے تو اس سے کم از کم سپریم کورٹ کی اپنی جو تاریخ ہے اس کے اوپر جو بدنما داغ ہے وہ صاف کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر جنوری سے اس کی سماعت کا فیصلہ کیا، یہ بہت اچھا ہے. اور اس جو بھی کارروائی ہوگی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ وقت درکار ہوگا، اس لیے کہ تمام ججز جو بیٹھے ہیں انہوں نے تقریباً پوری پروسیڈنگز پڑھی ہوں گی اور ان کے سامنے ضرور ہوں گی. اب وہ جو وکلا انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں جو ان کو اسسٹ کریں گے ان کی باتیں ہوں گی، اس کے بعد کتنے دنوں میں آتا ہے. لیکن یہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس کو درست کرنے کے لیے اس ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے بے حد ضروری تھی. اب دیکھتے ہیں کیا اس میں آگے بڑھتا ہے معاملہ. یہ موونگ آن، جیسے میں نے کہا 2-3 موضوع سے بات کرنی ہے، وہ اس پہ بھی ایک کامنٹ کر دیجئے. یہ کیا ہوا؟ کراچی سے آواز آئی، کراچی کے سابق ایس ایس پی ملیر ہیں راؤ انوار صاحب ان کا نام ہے، خاص تشخص اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے آدمی سمجھے جاتے تھے. زرداری صاحب نے کہا انٹرویو میں بہادر بچہ ہے، اور وہ بہادر بچے کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ جو سسٹم چلتا ہے اس کے سرغنہ، اس کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور 700 ارب کی چوری ہوتی ہے، اور وہ جے آئی ٹی کے الزام، یعنی ہر الزام کو انڈورس کیا. یہ تو بڑے قریبی تھے زرداری صاحب کے، ان کو کیا ہو گیا؟ بہادر بچے کو کیا ہو گیا؟ وسیم اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کیا ہو گیا کہ کیا نہیں ہو گیا. لیکن وہ انٹرویو میں نے پورا تو نہیں سنا، لیکن چھوٹے چھوٹے اس کے جو کلپس میں نے دیکھے ہیں، جہاں تک میں نے اس کو دیکھا مجھے اس میں کوئی نئی چیز، نئی بات نظر نہیں آئی. اگر کوئی آپ کے یہ صرف نئی بات ہے نا کہ راؤ انوار صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو پہلے خالی آپ کے مخالفین کرتے تھے، وہ راؤ انوار کر رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں. اب وہ دیکھیں، وہ کوئی بھی کہہ دے وہ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 قتل نثار مورائی صاحب نے مانے تھے اور وہ زرداری صاحب کے اوپر، تو زرداری صاحب نے تو بھائی برسا برس ان الزامات کو ٹرائل کا سامنا کیا ہے، عدالتوں میں وہ ان سے جا کے بری ہوئے، ان کی جان چھوٹی ہے. اب اگر عدالتوں کے 10-10 سال کے بعد فیصلے آ جائیں، وہ 8-9 سال جیلوں میں بھی رہ جائیں، اس کے بعد بھی کوئی آدمی اگر کہے تو ہمارا میڈیا کہے جی بڑی کمال بات اس نے کہہ دی ہے. اب وہ اگر یہ کہے کہ کمال اس لیے ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ وہ تو بڑے قریب زرداری صاحب اس کو ان حالات میں ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جب ان کے کچھ معاملات بڑے خراب تھے، اور کہتے بہادر بچہ ہے. وہ آدمی کہہ رہے ہیں آدمی، دیکھیں فرق تو ہے نا. دیکھیں وسیم، ایک بات یہ ہے کہ صرف ایک بات مجھے اب یاد آ رہی ہے، میں وہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک آپریشن ہوا 1992 میں کراچی میں، اور اس کے بعد دہشت گردی یہاں سے ختم ہو گئی. اور ان کو یہ میں یاد کرا دوں کہ وہ آپریشن پھر محترمہ کی جو گورنمنٹ آئی 93 میں اس نے کنٹینیو کیا، اور 96 میں جب محترمہ کی حکومت ختم ہوئی تب تک وہ آپریشن جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں کراچی کا امن بحال ہوا. اب پیپلز پارٹی کی حکومت 96 میں چلی جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی دوبارہ آتی ہے 2008 میں 12 سال کے بعد. اب راؤ صاحب کہتے ہی ہیں کہ جی وہ بڑا امن قائم ہو گیا تھا، اس کے بعد 2008 میں یہ آئے، پھر انہوں نے MKM کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بیچ میں 12 سال کا عرصہ تھا، اس پورے 12 سال کے عرصے میں جو کراچی آپریشن کے جو پولیس افسران اس میں تھے بیچارے جنہوں نے کام کیا، سارے ایک ایک کر کے کراچی میں مارے گئے. راؤ صاحب خود ان کی لسٹ پہ تھے، اور وہ یہاں سے صوبہ چھوڑ کے کسی اور صوبے میں جا کر چھپے رہے، اور اس دوران آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہتے رہے کہ انہوں نے میری جان بچائی اور مجھے صوبے سے باہر روانہ کر دیا.
اب اگر وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات اچھا کیوں کر رہے ہیں چلیں آپ کے خیال میں کیوں کر رہے ہیں ویسے؟ انسان میں عرض کروں دیکھیں ایک تو انسان جب جتنے بڑے عہدے پہ جاتا ہے نا اس کے قریب ہونے کا ہر شخص دعویٰ بھی کرتا ہے اور شاید بہت سارے لوگ قریب ہو بھی جاتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب جن عہدوں پہ رہے یا جو ان کی حیثیت ہے 100 میں نہیں, ہزاروں میں نہیں, شاید بہت سارے ہزاروں میں لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ قربت بھی رکھتے ہوں گے, جن کا ان کے ساتھ تعلق بھی ہوگا. اب اگر وہ کیوں کر رہے ہیں اس کا سوال تو آپ انہیں سے پوچھیے, اور جو ٹائمنگز ہیں اس کا بھی وہ بتا دیں گے کہ اچانک سے انہیں کہاں سے خیال آ گیا کہ زرداری صاحب بہت برے آدمی ہیں اور اس ملک میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں, جتنے گناہ ہو رہے ہیں, جتنی برائیاں سب کی جڑ وہی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور ڈیولپمنٹ میں یہ ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان مسلسل مطالبہ کرتی رہی کہ سندھ کے جو الیکشن کمیشن کے جو فرد ہیں اعجاز چوہان صاحب, وہ جناب وہ پیپلز پارٹی کے پیڈ رکن اور یہ اور وہ ان کو ہٹایا جائے, ان کو ہٹا دیا گیا. بہرحال یعنی ان کو تبادلہ کر دیا گیا, بلوچستان والے کو سندھ میں لے آیا گیا, سندھ والے کو بلوچستان بھیج دیا گیا. ایم کیو ایم کا تو مطالبہ پورا ہوا. آپ کو اس تبادلے پر کوئی اعتراض ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اپنے افسران ہیں, جس کو لگاتے ہیں جس کو ہٹاتے ہیں, ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر الیکشن کمیشن کسی افسر کو ہٹاتی ہے تو اس پر سوالات ضرور اٹھنے چاہیے. میں تو آپ سے گزارش کروں گا کبھی اعجاز چوہان صاحب کی بات ہو, ملاقات ہو, تو ان سے حلفاً قسماً پوچھ لیجئے گا کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے کتنے غلط کام کرائے یا پیپلز پارٹی کے کہنے کا آپ نے کیا کیا ہے. ان کے متعلق تو یہ سب کہتے ہیں وہ کسی کام کے آدمی نہیں تھے, کسی کی نہیں سنتے تھے, کسی کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, اپنی مرضی چلاتے تھے وہ. اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ایم کیو ایم یہ چاہتی ہو کہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کچھ چیزیں ہوں جو یقیناً انہوں نے نہیں کی ہوں گی, جب کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے نہیں کی ہوں گی. تو انہوں نے ایک پلان یہ پورا ایک ان کے اوپر اٹیک کیا اور بدقسمتی سے الیکشن کمیشن اس دباؤ کا شکار ہوئی اور انہوں نے اس کو ہٹا دیا. اب میں نے تبادلہ افسوسناک ہے, میڈیا سے بات کی تھی, میں نے مناسب نہیں ہے, بہرحال کرنا نہیں چاہیے تھا, الیکشن کمیشن کی مرضی انہوں نے کر دیا, لیکن غلط طریقہ ہے. لیکن میں نے کل اسلام آباد میں بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوال ضرور اٹھایا تھا جب تک یہ ہٹے نہیں تھے. میں نے کہا کہ یہ جی ڈی اے ہے, ایم کیو ایم ہے یا اور کوئی جماعت اگر پیپلز پارٹی کی مخالفت میں صوبائی الیکشن کمیشن پر اعتراض اٹھا رہی ہے تو ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ان کو اعتراض ہے. بتاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم نے حلقہ بندیوں میں 18 پتہ نہیں کتنے اعتراضات کیے, ہمارا ایک بھی نہیں مانا, پیپلز پارٹی کے سارے مان لیے. تفصیل اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اعجاز چوہان کا. ہاں لیکن وہ تو اپنی گرائے, اعجاز چوہان کا حلقہ بندی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ جو ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن آئی تھی اس میں ان کا کوئی رول ہے, نہ ہی جو فائنل آئی اس میں ان کا رول ہے. اور میں آپ کو اور ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, میں نے کل اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو سندھ کے ممبر ہیں الیکشن کمیشن میں اس پر بھی اعتراض کر رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کے آدمی اور ان کے پتہ نہیں یہ بھی شاید انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جہاں سے میرا تعلق ہے, ہم نے پورے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی حلقہ بندیوں پر اعتراض کیا پیپلز پارٹی نے, ٹھیک ہے, وہ تمام اعتراضات مسترد ہو گئے اس بینچ میں جس کی سربراہی نثار دورانی صاحب جو ممبر ہے وہ کر رہے تھے, ان کے ساتھ 2 اور ممبر بھی تھے. ایسٹ میں صرف ایک اعتراض ایسا تھا جس کو انہوں نے منظور کر لیا, وہ ایم کیو ایم کا تھا. اچھا, اب ایم کیو ایم کا ایک منظور ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے 7-8 جو تھے سب کے سب مسترد. اچھا لیکن بس صحیح, بالکل آخری 1 منٹ رہ گیا, یہ بتائیں بہت عرصے بعد کراچی کراچی, ضروری ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مانا نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ریکارڈ پر آ گیا آپ کی بات, باقی بات مجھے نہیں پتا. اچھا لیکن یہ آخر میں جاتے بتا دیں, بہت عرصے بعد کراچی کے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی مار دھاڑ میں لوگوں کا مرنا بند ہو. اب ایم کیو ایم نے کہا جناب ہمارے آفس میں فائرنگ ہوئی, 3 لوگ مارے گئے, قادر پٹیل صاحب کا جو کوارڈینیٹر ہے اس نے کام کیا, وہ بندہ پکڑا بھی گیا. ابھی یہ بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے کراچی کے لوگوں کی اس طرح کے جھگڑوں سے. الیکشن سر پہ ہے, اس طرح کی خبریں, ابھی آج صبح خبر آئی لائنز ایریا میں کشیدگی, یہ دکانیں بند, کشیدگی, اس سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے کراچی کے لوگ. آخری 1 منٹ رہ گیا, اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کو تو میک شور کریں کہ یہ تو دوبارہ شروع نہ ہو جائے. دیکھیں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے, اور ایم کیو ایم کو میں کہتا ہوں نا, وہ سیاست میں ان کو جو خون لگا ہوا ہے اس کے بغیر ان کی سیاست چل نہیں سکتی ہے. یہ جو واقعہ ہوا یہ سیاسی جھگڑا نہیں تھا, یہ قتل ہوئے افسوسناک کے نہیں ہونے چاہیے, لیکن ساری تفصیل آ گئی. جو مرے تھے ان کے اوپر بھی کیسز تھے, جنہوں نے مارا ان کا بھی کوئی ریکارڈ اچھا نہیں تھا, زمینوں کا مسئلہ تھا, پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے, پتہ چل گیا کون ہے.
اب بلا وجہ پیپلز پارٹی کو اس کے اندر دھکیلنا اور یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی نے کروایا ہے، اور پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. قادر پٹیل سے جب یہ واقعہ ہوا تب میری بات ہوئی، اس نے کہا میں تو جانتا بھی نہیں کون لوگ ہیں یہ. اب وہ جب تفصیل آگے تو پتا چل گیا ہمارا تعلق. اس سے پہلے سراب کوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی پیپلز پارٹی کو انہوں نے گھسیٹنے کی کوشش کی کہ جی پیپلز پارٹی نے سارا واقعہ کرایا. جب ان کے گلے بات پڑی تو یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. تو اللہ معاف کرے، جہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی خون خرابہ ہوتا ہے، کوئی لاش گرتی ہے، یہ اچھل کے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور یہ الزام ایک تو جو مرتے ہیں ان کو اپنا بنا دیتے ہیں، اور دوسرا جو مارنے والا تھا اس کو پیپلز پارٹی سے جوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے. کراچی شہر میں سیاست وہ بالکل کریں، لوگوں سے ووٹ جائیں، منت ترلے کریں، سیاست کریں، عوامی سیاست کریں. لیکن یہ جس قسم کی نیگیٹو پالیٹکس کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، اس سے نہ شہر کا فائدہ ہونا ہے نہ سیاست کا فائدہ ہونا ہے. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے. پاکستان کی عدالتوں میں اس ہفتے میں بہت سارے اور امپورٹنٹ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں جن کی ڈیولپمنٹس بہت انٹرسٹنگ ہوگی کئی حوالوں سے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر.